میرا بیٹا مینٹل ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ ایک دن وہ ایک خوبصورت پاگل لڑکی سے شادی کر کے اس کو گھر لے آیا کہ اماں یہ اب تمہاری بہو ہے۔ میرا بیٹا اس کا علاج گھر پر کرتا، روزانہ اس کو انجیکشن لگا کر ہاسپٹل چلا جاتا۔ ایک دن وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جب اس کا حمل 15 ماہ کا ہو گیا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ اب تک بچہ ہو جانا چاہیے تھا، پھر اب تک کیوں نہیں ہوا۔ میں اپنی پاگل بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ آپ کی بہو پاگل نہیں ہے اور یہ بچہ۔ میں ایک اسکول ٹیچر تھی، میرا ایک ہی بیٹا تھا جس پر میں نے ساری زندگی لگا دی۔ میرا بیٹا 4 سال کا تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جیسے زندگی میں نے جی مجھے پتا ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو جانا اور اس معاشرے میں ایک بیوہ عورت پر انگلیاں اٹھانا ان لوگوں کے لیے عام سی بات ہے، پر جس عورت پر انگلی اٹھ جاتی ہے یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ جب میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوا تو میرے گھر والوں نے بہت کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، اکیلے زندگی کیسے گزارو گی۔ مجھے ہر روز سمجھاتے، پر میرا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا، میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور اب مجھے کوئی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہماری پسند کی شادی تھی، بہت محبت تھی، میں نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی تھی، پر ہم اپنے بچوں کو کبھی اپنے سوچ اور خیالات کے مطابق نہیں ڈھال سکتے، کیونکہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان الگ سوچ اور الگ خیالات کا مالک ہوتا ہے۔ بس انسان کے ماں باپ کی کچھ عادات ضرور شامل ہوتی ہیں، پر اس کی سوچ اور خیالات اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ میں جوان تھی، میرے بھائی چاہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ مجھے شوہر اور اب بیٹے کو باپ مل جائے، پر میں جانتی تھی اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، اور میں اتنی ہمت رکھتی تھی کہ اپنے بیٹے کو اکیلی پال سکوں۔ ایک ماں کی اپنی اولاد میں جان بستی ہے، بچہ ہنستا ہے تو ماں ہنستی ہے، اگر وہ روتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو میں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ میرا بیٹا آیان جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، اس کے سوال، اس کی باتیں بھی بڑھ چکی تھیں، اور میں بہت خوش ہوتی۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ورنہ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ کوئی بھی ملتا، چاہے وہ کوئی کلیگ ہوتا یا محلے دار، سبھی ایک ہی بات کرتے، شادی کر لو، اور میں سمجھا سمجھا کر تھک جاتی کہ میرا ایک بیٹا ہے اور دوسری شادی کر بھی لوں تو کہاں لکھا ہے کہ وہ شخص میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا، مزید اولاد کی چاہ بھی کرے گا۔ میری زندگی ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ یا ڈرامہ نہیں جس میں کسی ناول کے ہیرو کی طرح کوئی شخص آئے گا اور میرا ہاتھ تھام کر کہے گا تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے، پر بدلے میں بس تم مجھے محبت دینا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے گھر میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں۔ ہر کسی کو مشورہ دینا آسان ہوتا ہے، پر جس کو مشورہ دے رہے ہیں وہ کس سچویشن میں ہوتا ہے اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کروں اور کل کو اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر یہ بات کہہ سکوں کہ میں نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور وہ اس تلخ مسکراہٹ سے کہے کہ واقعی ماما، وہ جب بڑا ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اپنے باپ کی طرح وہ ہارٹ سرجن بننے کی بجائے پاگلوں کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ مجھ سے کہتا، ماما اسکول سے آتے وقت میں نے راستے میں ایک پاگل فقیر کو دیکھا، لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور ایسے لوگوں کا علاج کروں گا تاکہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی جی سکیں۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، میرے بیٹے کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بیٹے نے میرے خواب کو پورا کیا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، ڈاکٹر بن چکا تھا، اور اس دن میں بہت روئی۔ سوچا اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو فخر سے کہتا میرا بیٹا میری طرح بہت قابل ہے۔ میں اسکول سے ریٹائر ہو چکی تھی۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو۔ کہنے لگا ماما مجھے بھی ترقی کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، آپ نہیں جانتی میرا خواب ہے کہ میں آپ کو بڑا سا گھر لے کر دوں، نوکر چاکر گاڑی سب کچھ میرے پاس ہو۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انسان کے نصیب میں جتنا لکھا ہوتا ہے اسے مل کر رہتا ہے، اور اس گھر میں تمہارے بابا کی یادیں ہیں۔ یہ گھر چھوٹا صحیح پر مجھے زندگی جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ پر میرے بیٹے نے کہا کہ ماما میں آپ کو بہترین زندگی دینا چاہتا ہوں۔ نہ جانے اچانک سے میرے بیٹے کو یہ سب کیوں خیال آنے لگا اور کیوں پیسوں کے پیچھے وہ بھاگنے لگا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ ترقی کرے،
اپنی زندگی میں آگے بڑھے، پر اس باتوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی غلط راستہ نہ اپنا لے۔ پر مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ حلال حرام میں فرق سمجھایا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے نے کہا کہ اسے مینٹل ہاسپٹل میں خوبصورت پاگل لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور مجھے بتائے بغیر اس نے شادی کر لی۔ وہ روز اسے کمرے میں باندھ کر جاتا اور ایک انجیکشن لگا دیتا۔ سارا دن چیخ چیخ کر کہتی کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ کچھ ہی وقت بعد وہ حاملہ ہو گئی، پر مجھے بیٹے پر شک ہو گیا۔ جب بہو کا حمل 15 ماہ کا ہو گیا، میں نے زندگی میں کبھی 15 ماہ کا حمل نہ دیکھا تھا۔ یوں ایک دن بیٹے کو بتائے بغیر بہو کو ہسپتال لے گئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ بہو پاگل نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ روزانہ رات کو میں نے ڈاکٹر کی بات پوری سنے بغیر بہو کو کہا کہ ہم گھر چلتے ہیں، پر وہ رونے لگی، کہنے لگی آنٹی پلیز مجھے بچا لیں، اگر آپ واپس مجھے لے گئیں تو آپ کا بیٹا مجھے مار دے گا۔ میں نے کہا بہو کیسی باتیں کرتی ہو، وہ میرا بیٹا ہے، تم میری بہو۔ کہنے لگی آنٹی ضروری تو نہیں، جیسے انسان گھر پر ہو وہ باہر بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی ہو۔ آپ اپنے بیٹے کو جو سمجھتی ہیں وہ ویسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے وہاں سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا، اور اس راستے کا انتخاب آپ کے بیٹے نے خود کیا ہے۔ میں اپنی بہو کی باتیں سن کر بڑی حیران ہوئی جب میری بہو نے کہا کہ میں آپ کی بہو نہیں ہوں، آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی اور اسے کہا بہو تم واقعی پاگل ہو، اور وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، چہرے پر کئی سالوں کی تھکن تھی۔ اپنی بہو کو آج غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی، اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے، اس کے چہرے کا پیلا پن، نہ جانے اس کی ماں کہاں ہوگی۔ اور تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی بہو سے کہا ایسا کرو اپنے ماں باپ کا ایڈریس دو، میں ابھی تمہیں وہاں چھوڑ آتی ہوں، اور اپنے بیٹے سے بھی میں خود نبٹ لوں گی۔ تو وہ رونے لگی، مجھ سے کہنے لگی اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا آج میں یہاں ہوتی؟ تب میں نے اپنی بہو سے پوچھا ایسا کیا ہوا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو؟ پھر تمہارے ماں باپ نے تمہیں پاگل خانے کیوں چھوڑا؟ اور اگر میرے بیٹے کی بیوی نہیں ہو تو پھر مجھے آج بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تب میری بہو نے مجھے اپنی جو کہانی سنائی، اسے سن کر مجھے اپنے بیٹے پر بہت افسوس ہوا۔ میں اسے بد دعا بھی نہیں دے سکتی تھی اور اسے معاف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہو نے بتایا کہ وہ دوسرے شہر کی رہنے والی ہے، ہم 2 بہن بھائی ہیں اور اپنے خاندان والوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ میرے بابا کالج کے دنوں سے ہی اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتے تھے، اور جب بابا نے اپنے گھر رشتے کی بات کی تو میرے دادا ابو نے کہا کہ ایسا مر کر بھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غیر خاندان کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے۔ میرے بابا نے بہت سمجھایا، دادا کو یہ ذات پات کچھ نہیں ہوتا، سارے پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب کوئی ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو دادا ابو نے کہا کہ خاندانی نسل ہی ہوتی ہے، ہم اپنی حویلی میں جانور بھی نسل دیکھ کر رکھتے ہیں، اور جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو اس کی کیا نسل ہے؟ تم جانتے ہو وہ ایک غریب اور غیر برادری کی لڑکی ہے، اور اگر تمہیں اس لڑکی سے اتنا ہی شوق ہے شادی کرنے کا تو ٹھیک ہے کر لو، پر یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک باپ کی نافرمانی کر کے تم خوش نہیں رہ سکتے۔ تو میرے بابا بہت پریشان ہو چکے تھے، ایک طرف ان کے اپنے ماں باپ تھے اور دوسری طرف وہ لڑکی یعنی میری ماں، جس کو بابا پسند کرتے تھے، جس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کریں گے، اور بابا کے لیے میری ماں ہر رشتے کو ٹھکراتی رہی۔ ماما بتایا کرتی تھی کہ میں نے تمہارے بابا سے کہا میں اس کے ساتھ کہیں بھی گزارا کر لوں گی، بس وہ میرے ساتھ رہے، مجھ سے وفادار رہے۔ ایک عورت کو سوائے اپنے شوہر کی وفاداری اور عزت کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا، پر میرے ماں باپ کا ملنا نصیب میں نہیں تھا۔ بابا نے دادا ابو سے کہا کہ بابا آپ سمجھتے کیوں نہیں، میں آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، آپ نے کبھی میری بات کو رد نہیں کیا، اور نسل مرد کی دیکھی جاتی ہے، عورت کی نہیں۔ کل کو میری اولاد ہوگی وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانی جائے گی، اور میں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا ہے اگر آج میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ گہری دلدل میں پھنس جائے گی۔ وہ بنا ماں باپ کی بلی ہے، اس کا بڑا بھائی اور بھابھی اس کو بات بات پر ذلیل کریں گے۔ وہ میرے وعدے کے سہارے بیٹھی ہے، اگر آج میں نہ گیا اس کے گھر رشتہ لے کر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کچھ کر بیٹھوں گا، اور جب آپ کا بیٹا ہی نہ رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آج میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ تب تایا جان نے دادا ابو کے کان میں نہ جانے کیا کہا۔ ابو نرم پڑ گئے،
میرے بابا 2 بھائی تھے، پر دادا جان کی میرے بابا یعنی اپنے بیٹے میں جان بستی تھی، اور اس دن دادا اور وہ رشتہ لے کر چلے گئے۔ سب بہت خوش تھے۔ رشتہ طے ہو گیا اور کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ میرے بابا جس لڑکی سے شادی کرنے والے تھے وہ اس کا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ کیوں اور کہاں گئے؟ بابا نے سارا شہن چھان مارا۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ دادا ابو نے کہا، برخودار، یہ پسند تھی تمہاری۔ شادی سے چند دن پہلے وہ بہن بھائی قیمتی زیور اور پیسہ لے کر بھاگ گئے۔ تم نے ہمیں سارے خاندان کے سامنے شرمندہ کروا کے رکھ دیا ہے۔ اب مقررہ تاریخ پر شادی نہ ہوئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ تو میرے تایا جان نے کہا، بابا سائیں آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ حارث کی شادی ہو کر رہے گی، وہ بھی چچا جان کی چھوٹی بیٹی رانیہ سے۔ اور تب بابا نے کہا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ پر جب دادا جان نے 2 آنسو دکھائے تو بابا نرم پڑ گئے، اور جہاں دادا ابو چاہتے تھے بابا کی شادی وہیں کر دی گئی، ان کے چچا کے گھر۔ اور ان کی بیوی آتے وقت اپنے ساتھ آدھی جائیداد لائی تھی، اور ہمارے خاندان میں زمین جائیداد کی وجہ سے بیٹی گھر پر بوڑھی تو ہو جاتی ہے پر کسی غیر برادری میں اس کی شادی نہیں کی جاتی۔ اور رانیہ جو میرے بابا کی پہلی بیوی تھی وہ بابا سے کافی بڑی تھی، اور ان دونوں کو بہت وقت لگا تھا ایک دوسرے کو سمجھنے میں۔ ان کی کوئی محبت کی شادی نہیں تھی، اور دادا ابو کہتے تھے کہ لڑکی بڑی ہے تو کیا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی ایک بڑی عمر کی خاتون سے کی تھی، اور ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے۔ اور میرے بابا نے کہا، بابا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اور بھی بہت کچھ بتایا ہے، اور شادی میں دونوں طرف کی رضامندی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پر دادا ابو نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میرے بابا کی شادی ہو گئی، اور پھر بدقسمتی سے اولاد پیدا نہ ہو سکی، اور میرے تایا میرے بابا سے کہنے لگے، پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے بچے بھی تو تمہارے سگے بھتیجے ہیں، تو تم ایک بیٹا گود لے لو۔ اور بابا مان گئے، پر تب بابا کی بیوی نہیں مانی، اور انہوں نے بابا سے کہہ دیا، آپ دوسری شادی کر لیں۔ اور اس بات میں حویلی میں ایک تماشا کھڑا کر دیا گیا۔ دادا ابو نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر تایا جان نے بہت مخالفت کی، جس کی کوئی ٹھوس وجہ کسی کے سامنے نہیں آئی۔ بابا کی پہلی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ جب ایک دن دوسرے شہر کام سے گئے تو وہاں اپنی محبت کو دیکھ لیا، تو بابا نہیں جانتے تھے کہ سچائی کیا ہے، اور ماما کو بہت باتیں سنائی۔ اور جب پتہ چلا کہ بابا کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، دادا ابو نے اور تایا جان نے مل کر کھیل کھیلا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے ماما اور ان کے بھائی کو غائب کروا دیا گیا، اور کہا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ ان کی لاشیں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ اور ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ وہ قیمتی زیور پیسے لے کر بھاگ گئے ہیں۔ اور شہر چھوڑنے کے بعد ماما ایک اسکول میں پڑھا رہی تھیں، اور بابا سے اتفاقاً ٹکراؤ ہوا تھا۔ اور جب بابا کو ساری سچائی پتہ چل گئی تو اسی دن بابا نے میری ماں سے نکاح کر لیا، اور ان کو لے کر حویلی آ گئے، جہاں سب نے بہت برا بھلا کہا، پر دادا ابو نے کہا کہ ان کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا، اور بابا نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اپنی دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے۔ پر کچھ سال بعد جب میرا بڑا بھائی پیدا ہوا تو دادا ابو کے دل میں رحم آ گیا، اور ان کو واپس حویلی میں جگہ دے دی۔ میرا بھائی 12 دن کا تھا جو میری سگی ماں نے ان کو اپنی سوتن کو، جو کہ بابا کی پہلی بیوی تھی، ان کی گود میں میرے بھائی کو ڈال دیا، اور بابا کی پہلی بیوی نے دل سے ہر اختلاف کو مٹا دیا، اور وہ ماما کے گلے لگ کر بہت روئے تھے۔ اور اس دن کے بعد حویلی میں رونقیں آ گئی تھیں۔ دادا ابو نے میری ماں سے معافی مانگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر میں پیدا ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ میرا بڑا بھائی 5 سال کا تھا، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی سگی ماں کون ہے۔ اس کو بس یہی لگتا تھا کہ وہ بابا کی پہلی ماں سے ہے، اور اس کو کبھی کسی نے سچائی نہیں بتائی۔ ہم دونوں اسکول جانے لگے تھے جب ماما پھر سے امید سے تھی۔ انہی دنوں وہ بابا کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئیں۔ ان میں سے کوئی بھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ دادا ابو کو فون آیا تھا کہ ان کا بیٹا اور بہو موقع پر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد بابا اور ماما کی لاشیں گھر آ گئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ گھر میں میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، تمہاری ماں کی وجہ سے میرا باپ مر گیا۔ بھائی کے پاس سب کچھ تھا، سب اسے پیار کرتے تھے، پر میں اکیلی رہ گئی۔ حویلی میں سب کو بھائی سے پیار تھا۔ دادا ابو بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ بیٹے کی جدائی میں وہ نڈھال ہو چکے تھے، اور ایک دن ایسے سوئے کہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکے۔
اور میرا بھائی وہ بابا کے جانے کا مجھے ذمہ دار ٹھہراتا۔ بڑی ماں کہتی کہ میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی جو تم اپنی چھوٹی بہن سے ایسا برتاؤ کرو۔ پھر وہ بڑی ماں سے بھی بدتمیزی کر جاتا۔ میں بہت اکیلی ہو چکی تھی۔ میرے ماموں نے کبھی آ کر ہماری خبر نہ لی تھی۔ میری ذمہ داری گھر کی ایک نوکرانی کرتی تھی۔ تایا مجھے بہت مارتے، مجھ سے کہتے اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے اور بھی ماریں گے، اور میری تائی جان وہ ہر وقت مجھے باتیں سناتی۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ میں تو سب سے چھوٹی تھی، میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ پر وہ کہتی تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر یہاں رہی تو تمہیں یہ لوگ کسی کمرے میں بند کر دیں گے اور تم وہیں پر مر جاؤ گی۔ میں بہت ڈر چکی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ جو کچھ کہتی ہیں وہ سچ ہوگا، کیونکہ نوکرانی بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں باہر بیٹھی تھی جب تائی جان کی بیٹی ایک کھلونے پر مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ گڑیا میری تھی، مجھے میرے بابا نے لا کر دی تھی، وہ چھین رہی تھی۔ اس دن مجھے تائی جان نے تھپڑ مارا۔ جب میں رونے لگی اور ان سے کہا کہ اپنے بھائی کو بتاؤں گی تو مجھے کہنے لگی کون سا بھائی، اسے کیا معلوم کہ تم اس کی سگی بہن ہو، وہ ویسے بھی میری بات زیادہ مانتا ہے، تم کیا سمجھتی ہو، تم جا کر اس سے کہو گی اور وہ مان جائے گا، وہ تمہیں اپنی ستیلی ماں کی بیٹی سمجھتا ہے جس نے اس کی ماں کا حق چھین لیا، اور تم دیکھنا ایک دن تمہیں وہ بھی اس گھر سے نکال کر باہر کرے گا۔ اور مجھے کمرے میں جا کر بند کر دیا۔ میں ساری رات روتی رہی، سب کو آوازیں دیتی رہی، پر کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ میرا بھائی میٹرک میں پڑھ رہا تھا، پر ابھی تک اس کا رویہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ماما بابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ بابا اکثر بھائی سے کہتے تھے اپنی بہن کا خیال رکھنا، پر وہ تو بہت بددل ہو چکا تھا، اور اس دن تائی جان نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے ساری رات ایسے ہی رو کر گزار دی۔ مجھے بخار ہو چکا تھا اور کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، اللہ سے کہتی میرے بھائی کے دل میں میرا خیال، میری فکر ڈال دے۔ رات سے صبح ہو چکی تھی اور یہ کمرہ حویلی کی دوسری سائڈ پر تھا، جہاں گھر کے افراد کا آنا جانا بہت کم تھا، اور میں اسی کمرے میں بند تھی۔ جب میرے رب نے میری سن لی، میرا بھائی فون پر لگا ہوا تھا، اس وقت آیا۔ میں کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی، پر میری آواز اس تک نہیں جا رہی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا چلا گیا اور میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پیاس، بھوک، خوف سب مجھ سے میرے حواس چھین رہے تھے۔ میں نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی اور تب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ میرا بھائی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ میرا بھائی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجھے جیسے ہی ہوش میں آتا دیکھا تو کہنے لگا گڑیا میری بہن، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تائی جان مجھ سے جھوٹ بولتی ہیں۔ اگر میں بڑی ماں کی باتیں نہ سن لیتا تو میں جان ہی نہ سکتا کہ ہمیں ایک ماں نے پیدا کیا ہے۔ اور میں اپنے بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا، اور بڑی ماں بھی میرا خیال رکھنے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی بیٹی مجھے معاف کر دو، تمہاری ماں نے میری گود میں اپنے چند دن کے بیٹے کو ڈال دیا، اور میں کبھی اس بیٹے کو یہ نہ بتا سکی کہ تمہاری سگی ماں کون ہے، اور میں تمہارا خیال بھی نہ رکھ سکی۔ تب میں نے کہا کہ بڑی مما، آپ کو پتہ ہے میری مما کہا کرتی تھی جنم دینے والے سے پالنے والے کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اور میرا بھائی خود مجھے اسکول چھوڑتا، میرا بہت خیال رکھتا۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن بھی لے دیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا، پر ہر روز مجھ سے فون پر بات کرتا، اور ایک دن مجھے ساتھ لے کر ماما کی قبر پر گیا۔ وہاں جا کر وہ اتنا رویا کہ مجھے گمان ہوا کہیں میرا بھائی اپنے ہوش نہ کھو دے۔ میں نے بھائی سے کہا بھائی مت اتنا روئیں، ماما کی روح کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا ماما کو بتانا چاہیے تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، انہوں نے تو قربانی دے دی اپنی ممتا کی، اور مجھے دیکھو، مجھے کبھی اپنی سگی ماں کا پتہ نہ چل سکا، اور جب جب وہ مجھے پکارتی میں بدتمیزی کرتا۔ اور تب میں نے بھائی سے کہا بھائی آپ جتنا میرا خیال رکھتے ہیں آپ سے ماما کو کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ میرا بھائی میرا ہاتھ تھام کر چلنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا پتہ ہے ماما ہر روز خواب میں آتی تھی اور کہتی تھی ایمان کا خیال رکھنا، ہر بار ایسا ہوتا اور مجھے بہت غصہ آتا، کیوں میرے خواب میں آتی ہیں؟ اور اس دن جب تم کمرے میں بند تھی میں نے تائی جان کی باتیں سن لی، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تم میری سگی بہن ہو۔ مجھے تو بس بڑی ماما نے پالا تھا اور مجھے ان سے بھی گلہ تھا، انہوں نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں ہوں۔
بس دل میں ہمیشہ ایک کسک رہے گی، کاش میں وقت پر جان جاتا اور پھر وقت گزرتا گیا۔ جب بھائی بیرون ملک پڑھائی کے لیے چلا گیا، تایا جان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک بیٹی رہتی تھی جو کہتی تھی میں تمہاری بھابھی بنوں گی، جبکہ میں جانتی تھی بھائی اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ پر ابھی خاموش رہنے کا وقت تھا۔ ابھی کچھ سال گزرے تھے جب بڑی ماما نے کہا کہ انہوں نے ایک لڑکا پسند کیا ہے اور تمہاری شادی اسی سے کرنا چاہتی ہے۔ بڑی ماں آج کل بہت پریشان تھی۔ پہلی بار تائی جان نے مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں نے کالج کی پڑھائی درمیان میں چھوڑ دی اور میری شادی کی تاریخ رکھی تھی۔ جب ایک دن بڑی ماں کو کسی سے فون پر جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور میرا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ جب حویلی میں کوہرام مچ گیا، خبر ملی کہ ایک حادثے میں میرا بھائی مر چکا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کچھ دنوں میں پاکستان پہنچ جائے گی۔ بڑی ماما بے ہوش ہو چکی تھی اور میں جس کے پاس صرف ایک بھائی رہ گیا تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو چکا تھا۔ میری حالت پاگلوں جیسی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اب کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکوں گی، اور تائی جان اور تایا جان نے مجھے پاگل کہہ کر مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ میں سب سے کہتی رہی کہ میں پاگل نہیں ہوں، پر کسی نے میرا یقین نہ کیا، اور یہ صرف اور صرف جائیداد کی خاطر ہوا تھا، کیونکہ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا تو آٹومیٹک ساری جائیداد میرے نام ہو جاتی، اور جب تایا جان کو پتہ چلا ان کو اپنے بھائی کی جائیداد سے حصہ نہیں مل رہا تو انہوں نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ کتنی عجیب بات تھی، اتنی جائیداد ہونے کے بعد بھی ہمارے سگے رشتوں کو مزید کی ہوس رہتی ہے، اور وہ لالچی لوگ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے اس سے اس کا حق چھیننے لگتے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کا ہر ظلم سہنے کے باوجود ان کے کاغذات پر سائن نہیں کیے۔ انہوں نے مجھے پاگل قرار دے دیا اور عدالت نے کہا اگر میں مر جاتی ہوں تو سب کچھ ان کو مل سکتا ہے، ابھی میرا علاج کیا جائے۔ اور ان کو لگا کہ اگر میں ہسپتال سے بھاگ نکلوں یا کبھی عدالت جا کر کیس کر دیا تو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس لیے آپ کا بیٹا میرے تایا سے مل گیا، اور تایا جان کے کہنے پر ہر روز مجھے انجیکشن لگانے لگا، جس سے میرا پیٹ پھولتا گیا اور مجھے کینسر ہو گیا۔ وہ سب کے سامنے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مجھے کینسر تھا، اور وہ لڑکی مر گئی، اس لیے مجھے سب سے چھپا کر یہاں لے آیا۔ اس نے لاکھوں روپے لیے ہیں اس کام کے لیے۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لڑکی جس کو میں نے اپنی بہو سمجھتی تھی وہ تو ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی تھی، اور میرا بیٹا وہ ان ظالموں کے ساتھ شریک تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے پولیس اسٹیشن جا کر اپنے بیٹے اور اس معصوم لڑکی کے خاندان والوں کے خلاف رپورٹ درج کروا دی اور اسے لے کر گھر آ گئی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میرا بیٹا بھاگتا ہوا گھر آیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا ماما آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتی، اس لڑکی کی باتوں میں آ گئیں، یہ تو پاگل ہے۔ اور میں نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور وہ کہنے لگا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے کہا مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، پر مجھے افسوس ہے کہ اب کبھی میں تم پر یقین نہیں کر سکوں گی۔ میرے بیٹے نے لالچ میں آ کر ظالم کا ساتھ دیا تھا، اور ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اور پولیس اسے لے گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کی خاطر شادی نہیں کی تھی، اس کی اچھی تربیت کی، پر پھر بھی پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر کے میں نے ٹھیک کیا یا اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔